الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ مہینہ رمضان مبارک کا ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے خوب رحمتیں نازل ہو رہی تھی، مغفرتیں نازل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما رہا تھا۔ ہم نے پورے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد پھر عید کی دوگانہ ادا کی، اور پھر جب ہم دوگانہ شکرانے کی ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا تھا اور ہماری مغفرت فرما دی تھی، اور ہم ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی طرف سے مغفرت آئی اور ہم معاف کر دیے گئے۔ ہم نے رمضان میں روزے رکھے اور رمضان کے ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر کر دیا گیا تھا، اور ہوتا ہے یعنی ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ملتا ہے۔ ہم نے 30 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 10 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ اور پھر شوال کی 1 تاریخ آ گئی، اور شوال کی 1 تاریخ کے اندر روزہ نہیں رکھنا تھا۔ یہ اس دن روزہ رکھنا علماء نے ناجائز لکھا ہے، پھر تو ہمیں روزہ نہیں رکھنا۔ بہرحال 30 روزوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اب 2 مہینے رہ گئے تو ان کو کیسے پورا کیا جائے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہوا، اور یہ شوال کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ اپنے اعتبار سے بڑی ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور شوال کے شروع ہونے کے بعد شوال کی 1 تاریخ کے گزرنے کے بعد پھر دوسری، تیسری یا پورے مہینے میں کسی بھی دن کے 6 روزے اگر رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کو پورے روزے کا ثواب رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فضل ہے کہ جن لوگوں نے 30 روزے رکھے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم 6 روزے اس شوال کے مہینے میں اور رکھ لیں، تاکہ ہمارے پورے کے پورے 36 روزے ہو جائیں، اور 36 روزے پورے سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب ہم حاصل کر لیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھیں، اور یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے فوری بعد 6 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ اس روزوں کے اندر خاص طور سے ہماری مستورات بہت آگے حصہ لیتی ہیں، اور الحمدللہ عورتوں کے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے پورا کرنے کے بعد عید کے فوری بعد 6 روزے لگاتار رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ تو کھانے پینے میں مست اور مگن رہتے ہیں، لیکن ہماری مستورات کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ایسا شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ وہ 6 مہینے لگاتار روزے رکھتی ہیں۔ تو میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ 6 روزے لگاتار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پورے شوال کے مہینے میں ہمیں 6 روزے رکھنے ہیں، چاہے ہم ان کو ایک ساتھ رکھ لیں یا ان کو الگ الگ رکھ لیں، ہفتے میں 1 یا 2 یا 3 کر کے رکھ لیں، جس طریقے سے ہمارے لیے آسانی ہو اس طریقے سے ہم اور آپ اس پورے مہینے کے اندر 6 روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ ہم مرد حضرات بھی اس نیک عمل کے اندر آگے بڑھیں۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، یہ روزہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ روزہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ روزہ ہمارے علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے ثواب کو بڑھا لے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنے اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ ان 6 روزوں کو رکھے، اور اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو اس کو لعن طعن نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس کو گالی گلوچ یا الٹا سیدھا نہ کہا جائے، بلکہ اگر وہ رکھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے اس کو ثواب مل جائے گا، اللہ کا اس کو قرب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں چاہتا ہے، کوئی شخص اسفار میں ہے، سفروں میں ہے، یا کوئی مریض ہے، یا کوئی اور تقاضا اس کے پاس موجود ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس شوال کے مہینے کے 6 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی لازم اور ضروری نہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ اگر ہم نے ان 6 دنوں کے روزے رکھ لیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اس روزوں کو نہیں رکھ سکے ہیں تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ ان 6 روزوں کو بھی رکھیے۔ یہ کوئی تاکید نہیں ہے، صرف ایک فضیلت ہے، ایک ثواب کا کام ہے، ایک نیک عمل ہے۔ اگر ہم نے ان 6 روزوں کو رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا، ہم رمضان کے مہینے سے نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے اندر ملوث تھے، نہ جانے ہمارے ذہن کیسے خراب ہو چکے تھے، ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ چکا تھا، ہمارے ذہنوں کے اندر زنگ لگ چکا تھا، ہمارے دل اور دماغ خراب ہو چکے تھے، گناہوں کے اندر بالکل مست ہو چکے تھے اور گناہوں کے اندر ملوث ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، فضل کیا، ہمارے اوپر یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا۔ اس مہینے کے اندر یہ مہینہ جو ہمیں عطا فرمایا تھا وہ اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ ہمارے اندر جو ایک عادت گناہ کرنے کی رچ اور بس گئی ہے وہ گناہ کی عادت ختم ہو جائے اور ہم اپنی عادت کو نیک کام کرنے کی بنا لیں۔ جب ہم نے پورے مہینے رمضان کے روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا، نفلوں کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام کیا اور نیک اعمال کرنے کا اہتمام کیا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا، اپنے غریب بھائیوں کا خیال کیا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کیا، تو ہمیں ایک عادت ہونی چاہیے تھی، اور یہ عادت ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اب پورے سال ہم اللہ سے اس بات کا عہد کر لیں کہ اے پروردگار عالم، جس طریقے سے ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، گناہوں سے بچ کر کے، نیک اعمال کو کر کے، انشاءاللہ پورا سال ہم اسی طریقے سے گزاریں گے۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں اور عبادت کریں اور اس کے بعد چھٹی۔ ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں، ہم اگر اپنا آپ کو آزاد سمجھتے ہیں تو ہماری غلط فہمی ہے۔
ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر اس وقت جو فرضیت نماز کی تھی وہ آج بھی ہے۔ ہم اپنی مسجدوں کو جس طریقے سے رمضان کے اندر بھر رہے تھے اور پر کر رہے تھے، اور ہماری آمد و رفت پانچوں وقت مسجد کے اندر ہو رہی تھی، اسی طریقے سے ہمیں پورے سال اپنی آمد و رفت مسجدوں کے اندر کرنی ہے۔ جس طریقے سے ہم رمضان کے اندر اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھ رہے تھے، اگرچہ زکوٰۃ کے طریقے سے خیال رکھ رہے تھے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نفلی صدقات کو ادا کریں اور نفلی صدقات کے ذریعے سے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کریں۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے یا تراویح کے اندر سن رہے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں کے اندر بھی کریں۔ اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے تو اپنے کسی عالم سے، اپنے کسی مفتی سے، اپنے امام سے، کسی قاری کے پاس جا کر سے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ان سے درخواست کر کے ان سے اپنے علم کو حاصل کیا جائے، قرآن کریم کو پڑھنے کو سیکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اب رمضان ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، ہماری نمازیں بھی ختم ہو گئی، ہمارا قرآن بھی ختم ہو گیا، دین سے ہمارا کیا تعلق ہے اس تعلق کو ہم نے ختم کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی اور ہمارے اور آپ کے اوپر جو حالات ہیں وہ کیا کم ہیں؟ ہم اور آپ راتوں کو سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے خلاف راتوں کو سازشیں ہو رہی ہیں، ایک دو بجے ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اور راتوں کو ہمارے خلاف ہوائیں اور سازشیں چل رہی ہیں۔ کیا ہمیں اس بات کی خبر ہے؟ یاد رکھیے، یہ ظلم کی ایک سازش ہے، یہ ظلم کی ایک چال ہے، یہ ظلم کا ایک قدم ہے، اور یہ ظالم لوگ اپنے ظلم کے اندر، یہ ظالم لوگ اپنی تمام سازشوں کے اندر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی تو ایک بل پاس ہوا ہے، اور یاد رکھیے اسی طریقے سے آگے آہستہ آہستہ تمام ہمارے خلاف بلوں کو یہ پاس کرائیں گے اور کرتے رہیں گے۔ اگر آج ہم نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، اگر آج ہم نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، اگر آج ہم نے اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا، اگر آج ہم اور آپ نے قرآن و حدیث کو نہیں پکڑا، اگر آج ہم اور آپ نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہیں پکڑا اور ہم اس پر پیروکار نہیں ہوئے، تو یاد رکھیے اس کا نقصان ہماری نسلیں بھرے گی، اس کا نقصان ہماری جو اولادیں آئیں گی وہ اس کا نقصان اٹھائیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بل پاس کر دیا گیا، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریگ رہی ہیں، کوئی بل پاس کر دیا گیا، ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے خلاف ایک بل پاس کر دیا گیا ہے اور اس کی پس پشت کیا کیا ان کی سازشیں ہیں۔ اگر آپ اپنے علماء کے قریب جائیں، اپنے علماء سے معلوم کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ابھی میں ایک جگہ دعوت میں پہنچا تو ہمارے یہاں جہاں ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے متعلقین میں ایک صاحب آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ بل تو پاس ہو گیا اور یہ اچھا ہوا کہ بل پاس ہو گیا۔ ایک مسلمان اور ڈاکٹر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا کہ بل پاس ہو گیا۔ ابھی وہ جانتے ہی نہیں کہ اس کے پس پشت ان کی سازشیں کیا ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف کیا سازش کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے ہماری مسجدوں کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے ہمارے ایمان کو ایک کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دین کو ایک کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ ابھی سمجھے ہی نہیں ہیں۔ ہم اور آپ تو سو رہے ہیں، راتوں کو سوشل میڈیا پر ہیں، یا صبح کے 10 اور 11 اور 12 بجے تک ہم اور آپ اپنے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کیا نقصان ہے۔ جانتے ہو بخارا اور سمرقند میں کیا ہوا، اندلس میں کیا ہوا؟ وہ زمین، وہ سرزمین جہاں سے بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے، وہ سرزمین جہاں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، وہ سرزمین جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جس کو 700 اور 800 سال تک وہاں مذہب اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا، وہ سرزمین آج بالکل دین سے بالکل بے پرواہ ہے۔ وہاں دین کا نام و نشان نہیں ہے۔
معلوم کیا ہوا وہاں؟ سب سے میں آپ کو تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو مختصر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ان کے علماء کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، ان کے ذہنوں کو خراب کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ علماء سے ربط اور ضبط میں رہے، اپنے علماء کے ساتھ تعلق میں رہے، اپنے علماء کی صحبت کے اندر اگر یہ بیٹھے رہے تو یاد رکھیے ہم اور آپ کبھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنی سازشوں کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے انہوں نے ان کے عوام کو علماء سے بدگمان کیا، علماء سے بدظن کیا، اور علماء سے بدظن کر کے پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو وہاں کی مسجدیں تھیں، جو وہاں کے مدرسے تھے، جو وہاں کی وقف کی زمینیں تھیں، ان کو ہڑپ کرنا شروع کیا، ان کو ہڑپ کرنا شروع کیا۔ اور جس طریقے سے آج یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے کہ ہماری وقف کی زمینوں کے خلاف ایک بل پاس کیا جا رہا ہے، اور اس بل پاس کرنے کی وجہ ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا مفاد ہے۔ یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا مفاد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے وہاں سمرقند اور بخارا کے اندر کیا تھا کہ ان کی جو وقف کی زمینیں تھیں، جو ان کے پوروجوں نے، جو ان کے آباء و اجداد نے، جو ان کے باپ داداؤں نے، ان کے بڑوں نے اس لیے وقف کی تھی تاکہ یہاں مدارس کھولے جائے، یہاں مساجد بنائی جائے، یہاں قبرستان بنائے جائے، اور یہاں خانقاہیں بنائی جائے۔ پھر انہوں نے ان مسجدوں کو قبضہ کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ تمام زمینوں کو قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ مسجدوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا، مدرسوں کو توڑ پھوڑ کر قبضہ کر لیا، اور خانقاہوں کو توڑ پھوڑ کر قبضہ کر لیا۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر یہی ہوا چلائی جا رہی ہے، اور یہی ہوا چلا کر کے تمام مسجدوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے، وقف کی زمینوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ سازش اور صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے مذہب اسلام ختم ہو جائے اور مسلمان ختم ہو جائے۔ وہاں بھی ایسے ہی ایک ساتھ سارا کچھ نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ کیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ آج وقف کے خلاف بل پاس ہوا ہے، ہماری زمینوں کو آہستہ آہستہ قبضہ کیا جائے گا، ہمیں کمزور بنایا جائے گا، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہماری مسجد ہے یا دوسرا مدرسہ ہے یا قبرستان ہے، ان کے کاغذات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم آ کر کہہ دے گا کہ جو قبرستان آپ نے بنایا ہوا ہے یہ ہمارے پوروجوں کی جگہ ہے، یہ دستاویز ہمارے پاس موجود ہے، اس کے کاغذات ہمارے پاس موجود ہے، لہذا یہ زمین ثابت ہو چکی ہے کہ یہ زمین ہمارے پوروجوں کی ہے۔ لہذا اگر آپ کو اس قبرستان کے اندر اپنے مردوں کو دفن کرنا ہے تو آپ کو ایک مردے کا اتنا کرایہ دیا جائے گا۔ آپ کی یہ مسجد ہمارے پوروجوں کی جگہ ہے، ہماری یہ جگہ ہے، اور ہمارے پاس نقلی دستاویز اگرچہ ہوں گے لیکن وہ کہیں گے ہمارے پاس دستاویز موجود ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے کوئی کاغذات موجود نہیں ہیں، وقف کی زمین ہے۔ بہرحال وہ کیس لڑیں گے، اور کیس لڑ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس وقف کی زمین کو اپنی زمین بنا دیں گے، اور پھر کہیں گے کہ آپ نماز تو یہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو ہر مہینے اتنا جرمانہ دینا ہوگا، ہر مہینے اتنا آپ کو کرایہ دینا ہوگا۔ جب ہم اور آپ اتنا کرایہ دیں گے، جو وہ اتنا کرایہ ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے کہ ہم اور آپ دے نہیں پائیں گے۔ اگر دے بھی دیا تو گورنمنٹ کی نظر آپ کے اوپر ہوگی، اگر آپ نے اس کا ٹیکس بھرا ہے، اگر آپ نے اس کا کرایہ بھرا ہے تو آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آ رہے ہیں کہ ہر مہینے ٹیکس بھر رہے ہیں، ہر مہینے اس کا کرایہ بھر رہے ہیں، اور پھر آپ کی پراپرٹی کی چھان بین کی جائے گی اور اس کو بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یاد رکھیے مسلم، یہ مت سمجھے کہ اگر یہ وقف بل پاس ہو چکا ہے تو ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوا، ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ آنے والے وقت میں جتنی بھی وقفی زمین ہے وہ تمام کی تمام خطرے میں ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے زمرے میں یہ تمام جو اور مسجد اور مدرسے ہیں وہ تمام بھی ختم ہونے والے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں۔
اس لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جو ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر علماء کی طرف سے بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہے یا پیدا کی جا چکی ہے، ان تمام بدگمانیوں کو ختم کرنا ہے، ان تمام بدگمانیوں کو نکالنا ہے، اپنے دلوں کو اپنے علماء کے تعلق سے صاف اور شفاف کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اور پھر اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ نوجوان جو رمضان سے پہلے اپنا اللہ کو ناراض کر رہا تھا، رمضان میں اب وہ ایسے موقع پر آ چکا تھا کہ اس کے اللہ کسی حد تک اس سے راضی ہو چکا تھا، تو میں نوجوان سے درخواست کروں گا کہ جس دنیا کے اندر، جس نشے کی دنیا کے اندر، جس فلمی دنیا کے اندر، جس اپنے سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر تو مست اور مگن تھا، جس جوا اور سٹے کی دنیا کے اندر تو مست اور مگن تھا، جس جوا اور سٹے اور اسی طریقے سے سود کی دنیا کے اندر تو مست مگن تھا، وہاں سے نکل کے واپس آ جا اور دیکھ لے اپنی قوم کی حالت کیسی ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی قوم کی فکر کر لے، مذہب اسلام کی فکر کر لے، اپنی دین کی فکر کر لے، اپنی مسجدوں کی فکر کر لے، اپنے مدرسوں کی فکر کر لے۔ اگر تو نے مسجدوں اور مدرسوں کی فکر نہ کی، دین کی فکر نہ کی، تو یاد رکھیے ہمارا بھی نقصان ہوگا، اور آنے والی جو نسلیں آنے والی ہیں ان کا جینا اور نماز پڑھنا اور دین پر عمل کرنا، ان کا داڑھی رکھنا، ان کا برقع پہننا، ان کا گھروں کے اندر محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ کیا ظلم وہی ہوگا جب گھروں سے باہر نکال کر مارا جائے گا؟ کیا ظلم اسی کو کہا جائے گا؟ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ظالم لوگ ہمارے گھروں سے ہماری بہن بیٹیوں کو نکال کر برہنہ کریں گے، کیا اسی کو ظلم کہا جائے گا؟ نہیں، یہ ظلم کا پہلا قدم ہے، اور آئندہ آہستہ آہستہ یہ ظالم لوگ اپنے ظلم کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، اور اپنی جو ان کی ایک سازشیں ہیں، ان سازشوں کے اندر وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، اپنے علماء سے محبت کرنے والے بن جائے، اپنے علماء سے تعلق رکھنے والے بن جائے۔ قریب ہے وہ وقت جب ہمارے علماء ہمیں آواز دینے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے آج ہم اس بات کا عہد کر لیں اور عہد مصمم کر لیں کہ جب بھی ہمارے علماء ہمیں آواز دیں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلی صف کے اندر سر پر کفن باندھ کر ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ہم اپنے دین کے لیے، اپنی مسجدیں کے لیے، اپنے مدرسوں کے لیے، اپنے مکاتب کے لیے، اور سب سے پہلے ہم اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں، اپنی مسجدوں کو مضبوط کریں، اپنی تبلیغی جماعت کو مضبوط کریں، اپنے خانقاہوں کو مضبوط کریں۔ ہر اعتبار سے جو بھی ہمارے دین کے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو ہم مضبوط کریں، تاکہ ان لوگوں کے جو قدم مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اللہ ان کے قدم کو اکھاڑ دے۔ یہ کب ہوں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے دین کو مضبوط کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق